کہا جاتا ہے کہ شادی ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے دوران آپ فرشتوں سے اپنی محبت کی دعاؤں کے تحائف وصول پاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شادی خوش نصیب لوگ کرتے ہیں۔ کچھ یہ بھی کہ کائنات میں حقیقی جشن کا لمحہ دو دلوں کے مقدس ملن کا لمحہ ہوتا ہے اور جائز ہونے کی بڑی اہمیت ہے، اور اجازت نامے کا بلند رتبہ ہے، بلند، بہت بلند، اور پاک کتابیں اور حقائقیں بتاتی ہیں کہ کائنات کی اشرف المخلوق کی اولین شادی عرش خدا پر انجام پائی، اور بادشاہ ہونے والی ہر شادی عرش خدا پر انجام پائی شادی کا ہی رتبہ پاتی ہے۔ نکاح سب سے پاک اور پسندیدہ روایت، نکاح دو دلوں کی فضیلت، اور داستان یارم یہ بھی کہتی ہے کہ تبت کے برفیلے پہاڑوں میں روپوش مشک بار پری اپنی بہترین پوشاک میں طویل مسافت طے کرتی ہے۔ اس مشک بندھن میں بننے والوں پر مشک بیت برسا کر جاتی ہے، اور جاتے ہوئے وہ دلہا دلہن کی مسکراہٹیں اپنی مٹھی میں قید کر کے لے جاتی ہے، اور شادی عہد قدیم کا وہ عہد نامہ بھی ہے جس کا ورد عہد جدید میں بھی عزت و احترام اور محبت سے کیا جاتا ہے۔ مورگن کرسمس کی رات کو ہی آ چکی تھی۔ ماما مہر نے اس کی شادی کے لیے ٹھیک ٹھاک تیاریاں کی تھیں۔ کیمبرج میں مورگن نے شادی کے بعد رہنے کے لیے جوش کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا گھر لیا تھا، جس کی سجاوٹ کے لیے ماما مہر نے پیسے مورگن اور جوش کو دیے، جو دونوں نے بہت مشکل سے قبول کیے۔ مورگن نے شادی کے لباس، زیورات، شادی کے دن اور پارٹی کے سب انتظامات ماما مہر کی پسند سے کیے تھے۔ ماما مہر کے سامنے ان کی میں ختم ہو جاتی تھی، اور ماما مہر بھی ان کی آنکھوں میں پڑھ لیتی تھی کہ ان کے بچے کیا چاہتے ہیں۔ یہ ماں اور اولاد کا وہ رشتہ تھا جس کی مثال شاید ہی کہیں ملتی۔ اپنی شادی کی تیاری سے زیادہ مورگن کو ماما مہر کے کام کرنے میں دلچسپی تھی۔ بیوٹی سیلون جانے سے زیادہ اسے یہ فکر تھی کہ ماما مہر نے میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ کیمبرج کی ہزاروں داستانیں وہ ماما کو سنایا کرتی، اور دونوں کے کہکہوں سے شٹل کوک گونجا کرتا۔ مورگن نے سادنا اور امرہا کو شہبالیاں بننے کے لیے کہا۔ امرہا، جس نے پاکستان میں قریبی شادیوں میں شرکت نہیں کی تھی، وہ مورگن کی شادی کے لیے اتنی پرجوش تھی جیسے اس کی اپنی شادی ہو۔ لیڈی مہر نے شہبالیوں کے لیے سنہری رنگ کو پسند کیا تھا۔ سادنا کی سنہری ساڑی بنوا دی گئی تھی۔ شارلٹ اور مورگن کی چند سہیلیاں جن کی آمد متوقع تھی، اور امرہا کے لیے انگریزی طرز کی ٹخنوں تک لمبی فراکیں۔ فراک کا اوپری حصہ قدرے چست تھا، جو نیچے آتے آتے لہریں بناتے گھیردار ہوتا چلا جاتا تھا۔ ذرا سی حرکت سے ان لہروں میں تلاطم پیدا ہو جاتا جو بہت بھلا لگتا تھا۔ سنہرے موتیوں سے فراک کی پشت کو سجایا گیا تھا، اور لہروں میں اسے ٹانکا گیا تھا کہ جنبش پر وہ لہروں کے ساتھ جھلمل کرتے گپ چھپ ہونے لگتے تھے۔ پیچھے سے فراک کا دامن زمین کو چھوتا تھا۔ اس پوشاک میں وہ ایسی شہزادی لگ رہی تھی جو رقص کا حصہ بننے کے لیے بےتاب ہے، اور جو بے قراری سے دلانوں اور سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی آتی ہے اور ہال میں رقصاں دائروں میں خود کو شامل کر لیتی ہے۔ اس کی لمبی پتلی گردن اس کی شان میں اضافہ کرے گی، اور مور پنکھ پلکیں اس کا رقص میں ساتھ دیں گی۔ اس کی ساکن سیاہ پتلیاں سفید بیولوری پیالوں میں سطح آب پر تیرے پھول بن جائے گی، اور اس کے گلابی گالوں کی سرخی روشنیوں کو مات دیں گی۔ اپنے اونچے قد کو وہ گھٹنوں سے اپنی پوشاک کو اٹھا کر ذرا سا جھکائے گی، اور پھر اپنی بے نیازی کو بالائے طاق رکھ کر وہ خود سے اقرار کرے گی، حسن جس سلطنت کا باسی ہے میں اس کی ملکہ ہوں۔ امرہا وہ یہ سب غرور اور تکبر سے ہرگز نہیں کرے گی۔ شہبالیوں کا لباس بلا شبہ کافی مہنگا تھا، جس کے لیے امرہا سے ایک پون بھی نہیں لیا گیا تھا۔ لیڈی مہر کی لاڈلی بیٹی کی شادی تھی۔ باقی جن بچوں نے شادیاں کی تھیں انہوں نے رجسٹر میرج کی تھی۔ یہ پہلی شادی تھی جو لیڈی مہر کی خواہش پر اتنے اہتمام سے ہو رہی تھی۔ اگر مورگن کے بس میں بھی ہوتا تو شاید وہ ایک پون بھی اپنی شادی پر خرچ نہ کرتی۔ ماما مہر نے مورگن کو دلہن بہنے دیکھا تو وہ بے اختیار رونے لگی۔
वो मॉर्गन का हाथ अपने हाथ में लिए बैठी रही, उसे दुआएं देती रही, उसकी नजर उतारती रही और मॉर्गन अपनी घेरदार सफेद पोशाक को कारपेट पर फैलाए मामा मेहर के कदमों में बैठी उनके आंसू अपने हाथ में पकड़े टिश्यू से साफ करती रही। गुलाबी फूलों का दस्ता पकड़े कोने में खड़ी अमरहा उस मंजर को देख रही थी। उसे यकीन था कि अपनी आइंदा जिंदगी में वो उस खातून मेहर से ज्यादा अजीम हस्ती से नहीं मिल सकती, ना ही वो खुद उन जैसी अजीम हो सकती है जिन्होंने हर कौम और नस्ल के बच्चों से वालेहाना प्यार किया, उन्हें पाला, उन्हें अपना बनाया, उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनके ना होकर भी उन्हीं की है। वो उनकी हकीकी माँ बेशक नहीं है, लेकिन हकीकी माँ से किसी सूरत कम भी नहीं है। ये सब करते खातून मेहर ने बिलाशुबा 2 रुतबे पाए हैं, एक अजीम इंसान होने का और एक अजीम माँ होने का। उन्होंने उन सब के लिए खुशियों के सामान इकट्ठे किए, कामयाबी के भी, उनके लिए मोहब्बत को भी कभी तफरीक नहीं किया। वो उन्हें जमा कर कर के देती रही, उन्हें जब हो कर मिलती रही। कायनात में ये खसूसियत सिर्फ मोहब्बत ही अपने नाम रखती है। ये देने से और ज्यादा मिलती है, ये पलट कर वापस जरूर आती है, खसारे में रहकर भी फायदे में रहती है। मोहब्बत जब खलूस से दिल से इंसानियत के नाम की जाए तो ये अजीम बना डालती है। शादी का वक्त आ गया। शहबालियां 3-3 की कतार में दुल्हन मॉर्गन के पीछे दाएं बाएं अपने अपने गुलदस्ते पकड़े खड़ी हैं और चर्च के छत तक बुलंद होते दरवाजे के पास आकर खड़ी हो चुकी हैं। दुल्हन घबरा रही है और वो बार बार अपनी सांसें दुरुस्त कर रही है। हॉल में सब उसकी आमद के मुंतज़िर हैं। दुल्हन का इंतजार किया जा रहा है। बरतानवी मुआशरे में जहाँ 1 मिनट इधर से उधर होने नहीं दिया जाता, सिर्फ एक दुल्हन को 10 मिनट ताख़ीर की इजाज़त है, लेकिन अंग्रेजी खून की यह हामिल दुल्हनें 10 मिनट की ताख़ीर भी गुनाह समझती हैं। बरतानवी शहजादी लेडी डायना की बहू कैट मिडल्टन, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज ने 1 सेकंड की ताख़ीर भी नहीं की थी। और वक्त की पाबंदी वही कौमें करती हैं जिन्हें वक्त पर मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है, वो नहीं जिनकी कोई मंजिल होती है न मकसद। वक्त आए या जाए उनके बला से, और वो क्या जाने वक्त किस कोहे नूर का नाम है। और ये खुशकिस्मती भी सिर्फ औरत के नसीब में लिखी गई है कि दुल्हन बने, उसे किसी शहजादी और मलका से कम नहीं समझा जाता। औरत को अपनी कमाईगी के रोने छोड़ देने चाहिए। वो माँ बनती है तो वो सब रिश्तों से अलग ऊंचे मकाम पर खड़ी तस्वुर कर ली जाती है। एक कमअक्ल भी समझ जाता है कि औरत माँ बन जाए तो फिर कोई और उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बुलंद बाला छत और कदादम फूलों से सजी खिड़कियों से घिरे कदीम बरतानवी तर्ज तामीर के चर्च के सुरकालीन पर सफेद रंग की सिंड्रेला फ्रॉकें पहने और सर पर गुलाबी रिबन बांधे 2 अंग्रेज बच्चियां अपनी फूलों की टोकरियों में से फूलों की पत्तियां निकाल कर दुल्हन मॉर्गन के आगे चलते हुए फेंक रही हैं। दुल्हन ने हॉल के खुले फाटक से अंदर कदम रखा, सबकी गर्दनें पीछे उसकी तरफ मुड़ी। ठीक उसी वक्त हॉल के अंदर पादरी से जरा हट कर बैठे 16 रुकनी वायलिन ग्रुप ने अपने साथ संभाले और नरमी से उन्हें छेड़ा। वो उस धुन को बजाने की तैयारी करने लगे जो फरिश्तों की दुआओं के साथ हम आहंग हो सके। ठीक उसी वक्त कोई तेजी से भागते, काले सूट पर हल्के नीले रंग की टाई बांधे, दुल्हन के पीछे 3 इधर उधर कतार की सूरत चलने की तैयारी करती शहबालियों के पीछे आया। अमरहा दाईं तरफ शार्लेट के पीछे आखिर में थी। सुनहरे पानियों से निकली एक अमरहा अरबी शहजादे के घोड़े से उतरा एक आलियान। वायलिन के धीमे सुर उसी वक्त दुल्हा दुल्हन से सजे हाल में बिखरे। आलियान की आमद की ऐसी खुशी, कैसी आमद थी आलियान की, वो सुर संगीत साथ लाया था। आहट पर अमरहा ने गर्दन मोड़ कर देखा। वो जल्दी जल्दी अपनी टाई को बांधने की कोशिश कर रहा था। शायद उसने जिंदगी में पहली बार सूट और टाई पहनी है, क्योंकि टाई को वो ऐसे बांध रहा था जैसे गले में फंदे को फिट कर रहा हो। उसे तो 1 हफ्ते बाद आना था। वो 1 हफ्ता पहले कैसे आ गया था?
امرہ کے پیچھے چلتے وہ اپنی ٹائی کے ساتھ مصروف تھا۔ شاید اسے بھی خود کو ہر صورت دلہا کی طرح خوبصورت دکھانا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے جمے تھے، اس کی آنکھوں کی چمک حیرت کن تھی اور اس کے جسم سے ایسی خوشبوؤں کے پروانے اڑ رہے تھے جو جذبوں سے کشید اور احساسات سے معطر ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کے دن کوئی مرد اور کوئی عورت دلہا دلہن سے زیادہ خوبصورت نہیں لگ سکتی، اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی دلہا دلہن سے زیادہ خوبصورت لگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے معاملے میں شدید گڑبڑ ہوتی ہے، ان کی شادی نہیں بھی ہوتی اور وہ اپنی شادی جیسا خوش ہوتا ہے، ہنسنے کی بات نہیں بھی ہوتی اور وہ ہنس رہا ہوتا ہے، شدید گڑبڑ کا معاملہ ہوتا ہے بلا شبہ۔ مجھے بتایا جائے کہ دلہن کون ہے، کیا صرف سفید لباس والی؟ امرہ کے عین پیچھے چلتے موتیوں سے گندھے بالوں سے ذرا پیچھے ذرا قریب ہو کر سرگوشی میں آلیان نے پوچھا۔ امرہ نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، وہ سفید پھولوں سے سجے ہال کو دیکھ رہی تھی اور اونچی چھت سے جھولتے فانوس کو جس کی روشنی چرچ کی وسعتوں کو بکانور بنا رہی تھی، اور پھر ان مہمانوں کو جو مسرور تھے اور ان بچوں کو جو صرف دلہن کو دیکھ رہے تھے، اور یوں وہاں وائلن تھے، کمکمے تھے، پھول تھے، کہکہے تھے، دلہا دلہن تھے، ایک آلیان اور ایک امرہ تھے، اور اس تقریب کو خاص ہونے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ لیڈی مہک کے سب بچے اپنے اپنے بچوں، بیویوں اور کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ موجود تھے۔ باقی جوش کے گھر والے، رشتہ دار اور دوست تھے، کافی زیادہ لوگ تھے، سب دو اطراف نشستوں پر براجمان تھے۔ امرہ کے پیچھے سے گھوم کر ماما مہک کے ہاتھ کو چوم کر آلیان نے جوش کے پاس گیا، اپنا تعارف کروایا اور جوش کی شہبالہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ دلہن پادری کے سامنے اور دلہا کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی، سب تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ پھر شادی کی رسم شروع ہو گئی، اجازت نامہ دیا جانے لگا، اجازت نامہ دہرایا جانے لگا۔ شہبالیاں دلہن سے پیچھے ہٹ کر قطار میں کھڑی ہو گئیں، وہ سب دلہا اور دلہن کو دیکھ رہی تھیں۔ امرہ واجد آج بہت خوش ہے، یہ پہلی تقریب ہے جس میں وہ روئے بنا شریک ہے، ڈرے بنا۔ اب اسے کونے میں چھپ کر بیٹھنے کی جلدی تھی نہ ضرورت، اس کے لیے وقت بدل چکا ہے۔ وہ پھولوں کو تھامے، گردن اٹھائے، مسکراہٹ سجائے، خوبصورت لگ سکتی ہے، خوش ہو سکتی ہے۔ وہ خوبصورت لگ رہی ہے، خوش تو وہ بلا شبہ بہت ہے۔ اس کی پوشاک میں لہریں جس گیت کی مالا بننے میں مگن ہے، وہ گیت وہ بھی چپکے چپکے سن رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک اپنی ہی جن اداؤں پر فدا ہے، وہ اس سے بھی باخبر ہو رہی ہے۔ جس ادائے محبوبیت سے وہ رخ بدلنے میں مگن ہے، وہ اس سے بھی انجان نہیں ہے۔ مشک بار پری آ چکی ہے اور مشک بیت برسا رہی ہے۔ شاید وہ تھوڑی سی اور مہربان ہو جائے اور دلہن کی طرح ہی خوبصورت لگنے والی امرہ پر بھی کچھ مشک بیت برسا جائے اور دلہا کی طرح خوش آلیان کو بھی معطر کر جائے۔ لیکن اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تھا تو یہ کام آلیان کر رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں سنہری ہوتی جا رہی تھی۔ امرہ اس سے ذرا فاصلے پر سامنے کھڑی تھی۔ امرہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ دلہا کے پیچھے کہیں کھڑا ہے، نہ ہی اس نے معلوم کرنا چاہا، اور آلیان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہال میں موجود ہے۔ دلہا دلہن، اچھا، اور دوسرے لوگ، کیا واقعی یہ سب ہال میں موجود ہیں؟ ایسا ہوگا، میرا نہیں خیال۔ اور اب روشنی کے ذخیروں میں کہکشاؤں کی آب و تاب سمٹتی آنے لگی، اور چرچ کے جگمگ کرتے فانوس کے نیچے پیچھے سرخ قالین پر کھڑا گرانڈ پر نیا کے سر کی طرف جھکانے لگا۔ اس بار وہ گلیکسینیا کو اس نفاست سے گندھے موتی جڑے بالوں میں لگا رہا تھا۔ اب اس نے پرنیا کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا اور دلہن کی طرف دیکھنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ تم میرے لیے ہمیشہ اس پہلے دن کی دلہن کی طرح خوبصورت اور خاص رہو گی۔ اس بار تمہیں اس عہد نامے کو سب کے سامنے دہرانا ہوگا۔ پرنیا نے عادات سے کہا، میں آلیان کے ساتھ اس عہد نامے کو دہرانے کے لیے تیار ہوں، میں امرہ کی طرح انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔
पन्निया ने बालों में लगे ग्लिक्सिनिया को मोहब्बत से छूकर कहा। साथ ही वो मुस्कुराई। वो मुस्कुरा सकती थी, उसके हाथ ग्रांट ने थाम रखे थे। आलियान मुस्कुराया, वो मुस्कुरा सकता था। उसकी आंखों ने सुनहरे रंग को थाम रखा था। गुलाबी फूलों के गुलदस्ते में मुस्कुराहट अटकी थी, झिलमिल करती मोती जुड़ी लहरों में उसका दिल लुक-चुप गुपचुप हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भाग कर जाए और वायलिन को अपनी ठोड़ी तले लेकर धुनाधुन कर डाले, या छत के साथ झूलते फानूस के साथ झूल जाए और ऐलान करता फिरे, या कोई 100 फूलों के गुलदस्तों को अपनी बाहों में भरकर सुनहरी पोशाक के कदमों तले ढेर कर डाले। और ये भी कम था, ये सब भी कम था। सब कम ही होता है, सब कम ही लगता है। मोहब्बत उस अरूज का जज्बा है कि सब अदायगियां तो तोला माशा लगती हैं,